باب المبادرت الی الخیرات، کہ خیرات اور نیکیاں کرنے کے اندر زیادہ سے زیادہ جلدی کرنا۔ خیرات کا لفظ ایسا ہے کہ یہ تمام کے تمام خیروں کو شامل ہے، حتیٰ کہ جنت کی نعمتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خیرات سے تعبیر کیا ہے۔ فیہن خیرات حسان، کہ کل جنت میں یہ حوریں جو ہیں تمہارے سامنے ہوں گی اور بہترین قسم کی ہوں گی، خوبصورت، تو اس کو بھی خیرات کہا ہے۔ اور فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو ایک دوسرے سے۔ تو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، انہوں نے اس کی شرح میں یہی بات لکھی ہے کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے مبادرت، کہ جلدی کرنا نیکی میں، یہ بھی مطلوب ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے مسابقت، جس کو قرآن عظیم نے سابقوا الی مغفرۃ فاستبقوا الخیرات ایک جیسے لفظ استعمال کیے ہیں۔ کیوں کیے ہیں؟ کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو دونوں باتیں جب ہوں گی تو دین کا شوق اندر سے بڑھے گا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چیز کمزور ہو گئی تو دین کا شوق دل کے اندر باقی نہیں رہتا۔ ایک مبادرت کے جلدی کرنا نیکی میں، چاہے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، دل میں آ گیا ہے آپ فوراً نیکی کر لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ سامنے والا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ صدقات کے بارے میں مثال کے طور پر آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ کر لیں، وہ نیکی آپ کی لکھی گئی۔ اب وہ صدقہ یا وہ خیرات یا وہ جو آپ نے نیک کام کیا ہے، اس کا صلہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی یہاں آپ کا وہ لکھا جا چکا ہے۔ تو پہلی چیز تو مبادرت کے جلدی کر لے فوراً۔ تو یہ بھی آدمی کو دین کو جو ہے زندہ رکھتا ہے۔ اور دین کے اندر طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ یہ ہمیشہ سے اسلام کا ایک قاعدہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بڑی شخصیات، غزوہ تبوک کا موقع ہے اور اس موقع پر جو ہے انتہائی شدت کی گرمی، یہاں کھجوریں پکنے کا بالکل موسم ہے، اور آسمان جو ہے اوپر سے گرمی کی وجہ سے شعلے برسا رہا ہے، زمین آگ اگل رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبوک کی طرف جانا ہے، اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ تقریباً 1200 کلومیٹر جو ہے مدینے سے دور ہے، یہ صحرائی سفر ہے، بالکل ریگستانی ہے۔ اندازہ کریں کہ کتنی شدت کی گرمی ہوگی، اور عرب کی گرمی اور وہاں کے صحرائی گرمی تو انتہائی مشہور ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو اس میں حصہ لے گا میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں، فوراً جنت میں وہ داخل ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر کوئی اور جگہ نہیں بتائی، فوراً بتا دی کہ جانا ہے تو تبوک ہی جانا ہے، اور 1200 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے تمہارا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی معاملات کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے عام طور پر جو ہے وہ جگہ متعین نہیں فرماتے تھے جہاں جانا ہوتا تھا، لیکن تبوک کے موقع پر سارے صحابہ کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ مقام ہے اور جس کو جانا ہے تو، اور جنت کی جب ضمانت لی تو سب نے اپنے اپنے طور پر پیش کیا۔ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اپنے گھر کا آدھا سامان خدمت میں پیش کر دیا ہے اور جنگ کے لیے چندے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ حضرت نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ آیا ہوں، سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ فرمایا کہ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا اس موقع پہ، اور کسی نیکی میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں آگے بڑھ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں یہ، اور ایک موقع پر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا زیادہ وہ ہوا نیکیوں کے بارے میں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے ابو بکر، تمہاری وہ نیکی جو غار حرا میں، غار ثور میں جو ہے آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی جو کی ہے، وہ آپ مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں، خالی مجھے وہ نیکی آپ دے دیں اگر ایسا ہو سکتا ہے تو۔ اتنا شوق، وہ نیکی اس قدر بڑی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمت کی ہے غار ثور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کا کہنا ہی کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ نیکی ایک مل جائے باقی آپ لے لیں میری نیکیاں۔ دیکھیں اصل صحابہ کا ایمان اور صحابہ کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے لیے بہترین موضوع ہیں، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
اور صحابہ کرام کے ایمان کو اور ان کے اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم کبھی بھی آگے نہیں آ سکتے۔ آج جو ہے صحابہ کے بارے میں جو ہے آ کر ہر آدمی اعتراض کرتا ہے اور صحابہ کو معیار نہیں سمجھتا، تو وہ گویا کہ ایمان سے گرا ہوا ہے، اور در حقیقت وہ نبوت کو ہی معیار نہیں سمجھ رہا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ طور پر جو تربیت حاصل کی ہے وہ صحابہ کرام نے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صحابہ معیار نہیں رہے اور صحابہ کے کارنامے اگر ہمارے لیے آگے بڑھنے کے لیے معیار نہیں رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں کمی تھی کہ ان کو ناقص چھوڑ کے چلے گئے اپنے ساتھیوں کو، نعوذ باللہ من ذالک، اور اب ہمیں دوسرے لوگ آ کے دین سکھائیں گے جن کے نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے، اور جن کے کھانے کا پتہ نہیں ہے کہ کیا وہ کھا رہے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام پر مکمل اعتماد انتہائی زیادہ ضروری ہے، اور صحابہ کی ہی اعمال آپ کے لیے اور ہمارے لیے ضروری ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ابتدائی دور جو گزارا ہے وہ انتہائی مالدار لوگوں کے ساتھ گزارا ہے۔ مالداروں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا تو کبھی ان کے اچھے کپڑے دیکھے، کبھی ان کی اچھی رہائش دیکھی گھر میں، کبھی اچھے کھانے دیکھے، حالانکہ میرے پاس بھی سب کچھ تھا لیکن ان سے اچھا ہونے کی میں سوچتا تھا ہر وقت، اور کبھی ان کی اچھی گاڑیاں اچھی سواریاں دیکھتا تو مجھے عجیب سا دل میں بس ایک بے سکونی اور راحت سے دور میں اپنے آپ کو محسوس کرتا، دل میں چین نہ ہوتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے اپنی صحبت ان لوگوں کے ساتھ اختیار کی کہ جو کم تھے مالداری میں۔ جب ان کے ساتھ میں رہا تو ان کا رہن سہن بھی مجھ سے چھوٹا، ان کا کھانا پینا بھی مجھ سے کم، ان کے کپڑے جوتے سب نیچے، ان کی سواریاں بھی کم درجے کی۔ فاسترحت، تو میرے دل کو اطمینان ہو گیا۔ تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ اگر مالدار کے ساتھ ہم رہیں گے، وہ خود بھی مالدار ہو لیکن اندر سے بے چینی کھائے گی آدمی۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے شخص ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 150 سال کے بعد کے آدمی، یہ اتنے زیادہ پرانے آدمی ہیں اور ان کا یہ عالم ہے، اور یہ خاص شاگرد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور کئی مقامات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسائل میں اکٹھے رہے ہیں، کئی جگہ پہ اختلاف بھی ہے ان کا۔ یہ فرما رہے ہیں، ان کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا، ہر سال یہ حج کیا کرتے تھے، ان کے واقعات میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر شدت کی ضرورت ہے کہ وہ مالداروں کے ساتھ وقت گزارنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور نمازوں میں کون آگے بڑھ رہا ہے، تکبیر اولیٰ کس کو مل رہی ہے، کس کی چھوٹ گئی ہیں، 30 دن تک کتنی نمازوں میں امام کے ساتھ شریک ہو گیا، یہ فکریں اب کہاں رہی ہیں؟ اس میں کس نے آج تک کون مقابلہ کرتا ہے کیا؟ اسی وجہ سے حدیث میں ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان لابن آدم واد من ذهب، اگر ایک وادی سونے کی اگر ابن آدم کو مل جائے، احب ان یکون وادیان، تو وہ چاہے گا کہ 2 اور ہو جائیں، ویکون لہ وادیان، اور اگر 2 اس کو مل جائیں، لبتغى ثالثا، تو پھر تیسرے کی تلاش کرے گا۔ اتنی زیادہ حرص اندر ہوتی ہے انسان کے کہ یہ فطرت انسانی کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہ لو کان لابن آدم واد من ذهب، کہ ایک وادی اگر سونے کی کسی مسلمان کو مل جائے اور کسی ابن آدم کو مل جائے تو احب ان یکون لہ وادیان، تو وہ چاہے گا کہ ایک اور ہو جائے سونے کی وادی، کیا برائی ہے اس میں صدقات بھی کرتا رہوں گا۔ جب 2 اس کو مل جائیں تو وہ یہی کہے گا کہ لبتغى ثالثا، پہ تیسری کی تلاش کرے گا۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حرص، لیکن جب اعمال میں لگا رہے گا تو اگلی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال للصالحہ، کہ نیک اعمال کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھو، بادروا، جلدی کرو اس میں۔ وَيَكُونُ فِتَنٌ، کہ عنقریب پھر ایسا ہوگا کہ فتنے آ جائیں گے، قطع اللیل المظلم، جیسے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ ابھی مغرب ہوئی ہے تو کم اندھیرا ہے، تو وہ آگے آنے والا ٹکڑا جو ہے رات کا اس سے زیادہ اندھیر ہوگا، پھر آگے آنے والا ٹکڑا اس سے زیادہ اندھیر ہوگا، پھر آگے آنے والا ٹکڑا اس سے زیادہ اندھیر ہوگا۔ تو فرمانے کا مقصد یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اس آسرے میں مت بیٹھے رہنا کہ نیکی کا موقع میں ابھی نہیں کر رہا ہوں تو بعد میں مل جائے گا، پھر مل جائے گا، نہ وہ ٹال دیا اب وہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ نیکی کرنے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس انتظار میں ہو کہ شاید اب روشنی ہو جائے گی تو میں نیکی کر لوں گا، اب تو اندھیرے اور بڑھیں گے، اب تو فتنے ایسے آئیں گے جیسے
جیسے کہ اندھیری راتوں کی طرح، جس میں تو خود ہی آدمی کو نظر نہیں آئے گا کہ مجھے جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے۔ اس سے پہلے نیکی کر لو، وہ نیکی جو ہے وہ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے آدمی۔